نبی الاسلام نے فرمایا میں اللہ کے ہاں اس وقت بھی خاتم النبیین لکھا ہوا تھا جب آدم علیہ السلام ابھی مٹی اور پانی کے درمیان تھے. میں دعائے ابراہیم ہوں، میں عیسیٰ کی بشارت ہوں، میں اپنی والدہ کا وہ خواب ہوں جو انہوں نے پیدائش کے وقت دیکھا کہ ان کے لیے ایک روشنی ظاہر ہوئی جس کی وجہ سے شام کے محلات بھی ان پر روشن ہو گئے. نبی الاسلام وصال کے روزے رکھتے تھے، ایک روزہ افطار کیے بغیر اگلا روزہ، یعنی کنٹینیوس 3 4 دن کے روزے. کچھ صحابہ نے رکھے، وہ بے ہوش ہو گئے تو نبی الاسلام فرمایا ایکم مثلی، تم میں سے کون ہے جو میری مثل؟ رات کے وقت اپنے رب کے حضور ہوتا ہوں، وہ مجھے کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے، میری مثل تو کوئی ہو نہیں سکتا. اپنی ان 2 آنکھوں کے ساتھ پیٹھ کے پیچھے بھی دیکھ لیتے تھے. ہمیں تو 180 ڈگری سے زیادہ نظر نہیں آتا، وہ 360 ڈگری دیکھتے تھے. آپ کو پیچھے صحابہ کرام نظر آتے تھے نماز کی حالت میں، یہ آپ کا معجزہ تھا. نبی الاسلام نے نماز کسوف پڑھائی جو سورج گرہن کی نماز ہے، اس میں چند قدم آگے بڑھے، ہاتھ بلند کیا، پھر واپس کیا. صحابہ نے کہا آج آپ کو ایسا عمل کرتے ہوئے دیکھا جو پہلے نہیں دیکھا. تو آپ نے فرمایا مجھے اللہ تعالیٰ نے جنت دکھا دی اور اس میں میں نے انگوروں کا ایک گوشہ دیکھا، میں نے ارادہ کیا تمہارے لیے توڑ لوں. اب جنت 7 آسمانوں کے اوپر، ہاتھ بھی وہاں تک پہنچ رہا ہے، تبھی تو توڑنے کا ارادہ کیا اور دیکھ بھی لیا. اور پھر فرمایا کہ نہیں، پھر میں نے اسے ترک کر دیا، اور اگر میں توڑ لیتا تو تم ہمیشہ کھاتے رہتے، کیونکہ نبی الاسلام کے پسینے سے خوشبو آتی تھی، حتیٰ کہ آپ کا پسینہ لوگ عطر کے طور پر استعمال کرتے تھے. اب نبی الاسلام کا جو وضو کا بچا ہوا پانی، جب صحابہ کرام آپ ایک بڑے تھال میں وضو کرتے تھے نا، تو وہ تھال ضائع نہیں کیا جاتا تھا. وہ حضرت بلال جب باہر لے کے آتے تھے تو صحابہ کرام اس میں سے اپنے جسم کے اوپر تبرکن ملتے تھے. تابعی کہتے ہیں کہ رسول اللہ کا ایک بال میرے پاس ہونا دنیا اور جو کچھ اس کے اندر ہے اس سے بڑھ کر مجھے محبوب ہے. ام سلمہ سلام اللہ علیہا، انہوں نے رسول اللہ کے چند بال ایک ڈبیا سے نکالے اور کہا کہ یہ نبی الاسلام کے بال ہیں، ہمارے محلے میں جب کوئی بیمار ہوتا ہے تو ہم اس کا دھون اسے دیتے ہیں، وہ برتن بھیج دیتا ہے، وہ شفا کے طور پر. اسما بنت ابی بکر نے رسول اللہ کا کرتا نکالا، کالے کلر کا کسروانی طیالسی جبہ جس پہ گوٹ بھی لگی ہوئی تھی، اور کہا کہ یہ نبی الاسلام پہنتے تھے اور ہم اس کا دھون مریضوں کو شفا کے لیے پلاتے ہیں. کوئی ریشم اور دباج ایسی نہیں چھوئی کہ جو رسول اللہ کے ہاتھ سے زیادہ نرم ہو، اور آپ علیہ السلام کے ہاتھ کی خوشبو ایسی تھی گویا کوئی عطردان جو ہے وہ اپنی وہ صندوقچی کھولے تو اس میں سے وہ ساری ہوا اور فضا بنتی ہے. نبی الاسلام کے مبارک ہاتھوں سے ایسی خوشبو آتی ہے. ہاتھ مبارک ہوں، آنکھیں ہوں، کان مبارک ہوں، تھوک مبارک کے تو کتنے معجزات ہیں بخاری مسلم میں کہ آپ نے لعاب دان ڈالا ہے کسی کھانے میں تو 10 کا کھانا جو ہے وہ 300 کو کفایت کر گیا. ٹھیک ہے، بخاری مسلم میں غزوہ حنین کے موقع پر بس ایک مٹھی بھری ہے زمین سے کنکریوں کی، اور پھر آپ نے یوں جب مٹھی ان کی طرف پھینکی تو ساروں کی آنکھوں میں جا کے وہ کنکریاں پڑی اور وہ اندھے ہو گئے اور مسلمانوں کو اللہ نے فتح دے دی. تام صلح حدیبیہ کے موقع پر جب پانی نہیں تھا، ایک برتن میں تھوڑا سا پانی جمع کیا صحابہ نے، آپ نے اپنی مبارک انگلیاں اس میں ڈالی. صحابہ کہتے ہیں پانی کے چشمے جاری ہوئے. جابر بن عبداللہ سے وہ تابعی پوچھتے ہیں آپ لوگ کتنے تھے؟ انہوں نے کہا ہم 1500 تھے. 1,00,000 بھی ہوتے تو وہ پانی زیادہ تھا. 1500 نے پانی پیا، سٹور کیا، جانوروں کو پلایا. تب بھی وہ ایک کولے میں جو نبی الاسلام نے مبارک ہاتھ رکھا تھا نا، وہ پانی ختم نہیں ہو رہا تھا. وہ پتہ نہیں اللہ نے کیا اس کے ساتھ چین جوڑ دی. ابو ہریرہ یاداشت کا مسئلہ تھا، دعا کے لیے کہا، حضور نے یوں کر کے ان کی چادر میں ڈالا. اس کے بعد کہتے ہیں میں کوئی حدیث نہیں بھولا جب سے میں نے سینے لگائی. یہ معجزات ظاہر ہوتے تھے نبی الاسلام کے. صحیح بخاری میں آیا آپ علیہ السلام نے ایک صحابی کی پنڈلی ٹوٹ گئی، اپنا مبارک ہاتھ پھیرا، وہ کہتے ہیں اس طرح ہوگی کہ اس سے پہلے کبھی یعنی ٹوٹی ہی نہیں تھی. اب یہ سارے وہ معجزات تھے جو نبی الاسلام کی مبارک زندگی میں صحابہ کرام اویل کرتے تھے. لیکن جیسے ہی نبی الاسلام کی وفات ہوئی ہے، آپ کی قبر پہ جا کے کبھی کسی نے نہیں مانگا.